نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے سننے والے حضرات اور اصلاح کے طالب حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نکات معراج پر ہمارے چینل میں دن رات تقریریں ہو رہی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع نکات بیان کرنا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف کے عظیم موقع پر شق صدر ہوا، آپ کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، جس سینہ اقدس کے متعلق اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ وہ سینہ نبوت ہے جس نے 30 پارے برداشت کیے ہیں۔ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خشیت الہی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو یہ تو سینہ لم نشرح ہے کہ جس نے 30 پارے برداشت کیے ہیں۔ تو سینہ اقدس کو چاک کیا گیا اور سونے کے تشت میں رکھا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس لیے اختلاف پڑ گیا کہ آب زمزم جو ہے وہ افضل ہے یا آب کوثر افضل ہے وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار کو سونے کے تشت میں وجود نبوت کو رکھ کر کیوں دھویا گیا، اس کی وجہ، اس کے نکات، اس کے اسرار و رموز، اس کی حکمتیں کیا ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ سونا دنیا کی ہر چیز سے بظاہر افضل ہے، اور یہ اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ جب تم سونا تمہارے پاس ہو تو تم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہو۔ اسی طرح دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں میں رہنا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، جی پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ہاتھوں میں ہے تو پھر تم مضبوط ہو، پھر جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا۔ جس طرح کہ مسند الفردوس میں ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر تمہاری کوئی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نیکی تم کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ثواب کی شکل میں فائدہ ہوگا، لیکن جو کافر ہے اس کو دنیا میں حصہ مل جاتا ہے اور آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے سونے کا تشت رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سونا جو ہوتا ہے اس کو زمین بھی نہیں کھاتی، تو اللہ کے نبی جن کا جو جسم ہے اس کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ چنانچہ بڑی مشہور روایت میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تقتل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو جو جسم ہے ان کو کھائے۔ جی اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہ کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح سونے کو کوئی زمین نہیں کھا سکتی، وجود نبوت کو بھی زمین نہیں کھا سکتی، اس طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے۔ اور تیسری بات کہ آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آب زمزم باقی سارے پانیوں سے جدا ہو گیا ہے۔ کیوں کہ یہ وجود نبوت کے ساتھ مس ہونے کا اس کو شرف اور اعزاز جو ہے وہ ملا ہے۔ اس لیے کئی پیٹ کی بیماریوں کا علاج آب زمزم کے اندر ہے، اور اس پانی کے اندر اللہ نے شفائیں رکھی ہیں۔ یہ غذا بھی ہے، خوراک بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے تم آب زمزم پیو گے وہی نیت تمہاری پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کریم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یہ اعزاز بخشنا تھا، تو سونے کے تشت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کا وجود نبوت رکھا اور آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا گیا۔ اللہ کریم ہمیں نکات معراج پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔